بہت سی چیزیں ہماری سوسائٹی میں ہیں اور شاید کہیں کہیں بلا جواز بھی ہیں کہ ہم اصال ثواب کے حصول کے لیے مختلف قسم کے شارٹ کٹ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. تو قربانی کے حوالے سے بھی پایا جاتا ہے کہ ہم اپنے جو فوت شدگان ہیں، ہمارے جو احباب، ہمارے عزیز و کار وفات پا جاتے ہیں، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، ٹھیک ہے، کیا ہم ان کی طرف سے قربانی دے سکتے ہیں اور اس کے اصال ثواب یا اس کے ثواب کی کیا اہمیت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بات بیان فرمائی ہے. کہتے ہیں اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی کہ میری طرف سے قربانی کرنا. اللہ کے رسول دنیا سے پردہ فرما گئے، ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک قربانی اپنی طرف سے کرتے اور ایک قربانی رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتے تھے آپ کی وصیت کے مطابق. معلوم یہ ہوا کہ یہاں پر جو ایصال ثواب ہے اس کے لیے 2 پوائنٹ ہمیں سمجھنے چاہیے. ایک ہے جو دنیا سے جانے والا ہے اس نے کیا کوئی وصیت کی ہے یا نہیں. اگر وصیت کی ہے تو پھر تو اس کی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے، اور اگر وصیت نہیں کی تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ تب بھی جائز ہے، کیونکہ جب وصیت واجب ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی اپنے مرحوم کی طرف سے خود سے کرتا ہے تو اس کی گنجائش موجود ہے. یہ ایک یعنی کہ عمل ہے وہ کر جی سکتا ہے، اصال ثواب کے لیے آپ ایسا کر ثواب ہے اور سکتے ہیں. قربانی اس کی طرف سے البتہ اس کا طریقہ کار ہے، اور وہ یہ کہ آپ قربانی کریں اور قربانی کر کے جتنے بھی مرحومین ہیں ان سب کے لیے اللہ سے فریاد کیجئے، دعا کیجئے کہ یا اللہ اس عمل کو تمام مرحومین کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب اور اجر درج فرما دیجیے. کہ بعض دفعہ ہم جب عید قربان پہ نماز پڑھنے جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی چٹ آ جاتی ہے مختلف جانوروں کے بارے میں کہ کیا ان کی قربانی ہو سکتی ہے. مجمع سے میں اس نے چٹ بھیج دی، کیا گھوڑے کی قربانی جائز ہے؟ گھوڑا بنفس بذات خود حلال جانور ہے، حرام نہیں ہے. البتہ اس کو ذبح کر کے کھانا یا اس کی قربانی کرنا، اس حوالے سے احناف تو بالکل اس بارے میں بڑا سخت موقف رکھتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ کہ یہ ایسا جانور ہے کہ جو پالا بھی جاتا ہے، حلال بھی ہے اور گھروں میں بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے پالنے کا مقصد وہ جہاد فی سبیل اللہ میں کام آنا ہے، اس لیے گھوڑے کی قربانی درست نہیں. یعنی کہ اس کا جو گھر میں اگر پالتو جانور ہے تو اس کا ہم استعمال اور طرح کرتے ہیں، یہ جہاد میں کام آتا ہے، یہ سواری کے مطلب کہ ٹرانسپورٹیشن میں زمانے میں کام آتا تھا. ٹھیک ہو گیا جی. بالکل سکر صاحب، ہم گوشت بانٹتے وقت جب ہم بانٹ رہے ہوتے ہیں تو آج کل ہم یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ہم گوشت بانٹنا بھی چاہتے ہیں، لیکن گوشت کا جو خوبصورت حصہ ہے نا اس کو ہم کاٹ کر کے ران کی میں بات کر رہا ہوں کہ لوگ جو شوقین ہیں گوشت کھانے کے، وہ ران کو روسٹ کر کے کھانے کے عادی ہیں، وہ پہلے ران کو الگ کر لیتے ہیں اور بقیہ گوشت کو پھر 3 حصوں میں، ایک رشتہ داروں کا حصہ، ایک اپنے گھر کا حصہ اور پھر ایک یتیم و مسکینوں کو یا ہمسایوں کا حصہ. تو اس عمل کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اللہ کے قرآن نے ہمیں ایک رہنمائی کی ہے، لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نیکی کا کمال درجہ اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب ہم اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اب جو جانور ہم نے قربان کیا ہے اس کے گوشت کے حوالے سے شریعت کی جو تعلیمات ہیں وہ یہ ہے. نمبر 1، افضل تو یہی ہے کہ سارا کا سارا گوشت فقراء میں تقسیم کیا جائے، یہ سب سے افضل ہے. نمبر 2، دوسری تعلیم یہ ہے کہ ہم قربانی کے گوشت کے 3 حصے برابر سرابر کریں بلا امتیاز. سارے گوشت کو مکس کریں، ران کی تخصیص نہیں ہے، اس کو الگ کر لیں. یہ دوسری ترغیب ہے شریعت کی کہ 3 حصے کریں، ایک اپنے لیے، ایک دوست و احباب کے لیے، ایک اعزاء قارب رشتہ داروں کے لیے. تیسری ترغیب شریعت یہ کہتی ہے کہ جس کنبے میں، جس خاندان میں یا گھرانے میں قربانی ہوئی ہے، اگر وہاں قربانی کی مقدار زیادہ نہیں ہے، حصے زیادہ نہیں ہے یا جانور زیادہ نہیں ہوئے، ایسی صورت میں اس خاندان کو شریعت نے اجازت دی ہے، اگر وہ کنبہ بڑا ہے، افراد زیادہ ہیں، تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ سارا گوشت اگر خود رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں. میرا یہی سوال اگلا ہونے والا تھا. تو اب یہ جو ران والی بات آپ نے کی ہے، اگر کوئی آدمی ران کو اپنے پاس رکھتا ہے اور باقی حصے کو تقسیم کر دیتا ہے سارے کو، تو شریعت نے اس پہ قدغن نہیں لگائی. البتہ یہ کہ جو افضلیت ہے وہ اس سے ذرا ہٹ کر اچھا اور سارا گوشت برابری کی بنیاد